إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور برادران ملت اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورہ کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت کو بھی اور زندگی کو بھی دیا تمہارے واسطے پیدا کیا کرنے کے لیے؟ لیبلوکم، تم کو اللہ تعالیٰ یہ زندگی اور موت دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ آزمائش میں کون اچھا کام کرتے ہیں، کون بچتے ہیں گناہوں سے، وہ اللہ کو بھی معلوم ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی دی تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب اللہ بہت ہی غالب زبردست ہے۔ ہاں، اس دنیا میں اگر آزمائش میں کچھ غلطی ہو گئی، توبہ کر لیے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ ہماری زندگی میرے بھائیوں ایک امتحان ہے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے فتنہ، اور ایک لفظ آتا ابتلاء۔ فتنے کا مطلب آزمائش، ابتلاء کا مطلب بھی آزمائش۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابتلاء، بلا، فتنے کا ذکر کیا۔ صرف فتنہ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں 25 جگہ سے زیادہ فتنے کا لفظ آیا۔ اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، فتنے کا بھی اور ابتلاء کا بھی۔ یہاں بھی لیبلوکم، تاکہ آزمائے۔ ہماری زندگی جب ہمیں سن شعور کو پہنچتے ہیں، عقل تمیز کے ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے اللہ کے پاس۔ بچے ہی ہوں گے لیکن سمجھتے ہیں، عقل آ گئی، بالغ ہو گئے نہیں ہوئے اس سے مطلب نہیں، عقل شعور تمیز آ گئی تو اب آدمی کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ بچوں کو 7 سال میں نماز پڑھاؤ، 10 سال میں نماز سکھا کر پڑھاؤ، اور نہیں مانتے ہیں تو ان کو مار کر سکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7-8 سال کا بچہ سمجھنے لگتا ہے، اور 10 سال کا بچہ تو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے۔
کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہا نہیں مانتا ہے تو مارو اس کو، مار کے سمجھاؤ۔ تو ہماری زندگی 10 سال سے شروع ہو جاتی ہے شعور کی، اس سے پہلے نہیں۔ جو بھی کریں آزمائش نہیں، وہ اللہ کے یہاں معاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، اللہ نے 3 لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیا، پکڑ نہیں ہوگی ان کی آخرت میں۔ وہ کون 3 آدمی؟ صبی، بچہ، حتیٰ یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بچہ کچھ بھی کرتا ہے تو اس کی گرفت نہیں، پکڑ نہیں اللہ کے پاس۔ بچہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو قتل کرے، کسی کو مار دے، کچھ بھی کر دے، یہ تو ہمارے نبی نے بہت پہلے بتایا۔ اب دنیا کے اندر بھی قانون یہی ہے کہ بچہ کچھ بھی کر دے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ 10 آدمی کو قتل کر دیا لیکن بچے کو اس کے بدلے قتل نہیں کریں گے۔ ہاں صاحب، بڑا ہونے تک اس کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر ٹھیک کر کے بیچتے ہیں۔ دنیا میں قانون ہو گیا کہ بچہ مجرم نہیں ہے۔ ایک تو بچہ معاف، دوسرا کون؟ وعن النائم حتی یستیقظ، سونے والا۔ خواب میں کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، کسی کو مارے، کسی کو کیا کیے، بہت اچھے برے سب کام کرتے، اچھے کام کا بھی ثواب نہیں، برے کام کا بھی ثواب نہیں۔ خواب نہ ہو، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اس کا مطلب تو ضرور ہے لیکن ثواب عذاب کچھ بھی نہیں۔ خواب سونے والا آدمی کسی کو ہاتھ ڈالا، کوئی مر گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سونے والا نا، کچھ نہیں ایسے۔ تو سونے والے کو بھی اللہ نے معاف کر کے رکھا ہے۔ وعن المجنون حتی یفیق، جو آدمی کے پاگل ہو گیا ہے، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو بیچارہ اپنا بھی ہوش حواس نہیں نا، کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا بکتا ہے، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں پھر جب دوبارہ اس کو عقل آ جائے گی پھر اس کا شروع ہوتا۔ تو یہ 3 آدمی معاف اللہ کے پاس۔ باقی جتنے لوگ دنیا میں ہیں سب کا امتحان۔ ہماری عجیب و غریب حالت ہے، ہم جو بھی آتا ہے زندگی میں کبھی سوچتے نہیں یہ ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کیا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا، اللہ پوچھے گا کیا۔ ایسی عادت مسلمانوں میں یا کسی قوم میں سمجھیے کہ نہیں ہے سوچنے کی۔ صحابہ کرام ہو، کوئی دوسرے بھی ہوں، تابعین ہوں، اللہ والے لوگ ہوں، ہر چیز کو سوچتے۔ آزمائش، یہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، یہ سوچتے ہیں۔ تو ہم ویسے نہیں، دنیا میں کچھ بھی ہو کچھ بھی فکر نہیں، ہم سمجھتے بھی نہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، اس آزمائش میں ہم کو کیسے اترنا چاہیے پورا، کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھ لیں، مثالیں تو بہت ہوں گی، مال آتا ہے تو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، حرام کا ہے حلال کا ہے، ہم مستحق ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیں، مزدور محنت کیا، مزدوری مل گئی، کام چور آدھا کام کیا، پوری مزدوری، خوشی بہت ہے۔ یہ سمجھتا نہیں کہ صاحب یہ مال جو میرے پاس آیا میرے لیے جائز ہے کیا، حلال ہے کیا، نہیں۔ اسی طرح آدمی اگر مال سے محروم ہو گیا تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھی اللہ نے لکھا اسے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ چوری کریں، فلاں کریں، ڈاکہ ڈالیں، غلط کمائیں، کسی کی جیب کاٹیں، ایسا سوچتا ہے انسان۔ دیکھو مال کا ہونا بھی آزمائش، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش، ہماری زندگی پوری آزمائش، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش، آزمائش کا مطلب کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں فتنہ۔ سونا ہے، سونا ایک دم کھرا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اس میں میل کچیل مل جاتا ہے، کبھی تانبا ملا دیتے ہیں زیور بنانے کے لیے۔ اب اس سونے کو گلاتے ہیں، خوب گلانے کے بعد اس کا میل کچیل جو کچھ ہے اوپر آ جاتا ہے،
اس کو نکال کے خالص سونا بنا دیے، اس کو بولتے ہیں فتن الذہبا، سونے کو خالص بنا دیا۔ تو ویسے ہی ہمارے یہاں بھی میل کچیل زندگی میں بہت آئے گا۔ ہمارے پاس آگ شریعت کی آگ ہے، وہ شریعت کی آگ کا مطلب یہ کہ شریعت کی ہدایتیں، باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، کون سی مشکل آئے تو اسے کیسے نکلنا چاہیے، وہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے آزمائشوں کا ذکر کیا، فتنوں کا، تو پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، ایسے ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ بہت سے فتنے جو آنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے بہت سے فتنے بتا دیے۔ ایک تو قیامت کی علامتیں بتائیں اور فتنے بھی بتائے۔ محدثین حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب اٹھا کر دیکھیں گے آپ، یہ کتاب ہوگی کتاب الفتن، آزمائش کی کتاب، یعنی کہ اللہ کے پیارے رسول نے کیا کیا ہم کو بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب کتابوں میں یہ لکھا ہے کتاب الفتن، بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ جیسے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آخرت تک شاید اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا، نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ اسی لیے ہم لوگ تشہد کے آخر میں، نماز کے آخری تشہد میں وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ دجال کے فتنے سے۔ ہر نماز میں اتنا بڑا فتنہ نا، اس لیے ہمیشہ اس کو دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائیں، جیسے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے زمانہ قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ محدثین نے اس کا مطلب الگ الگ لکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب دن رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہی دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، مہینے کے 29-30 دن ہیں چاند کے حساب سے، لیکن وہ وقت کیسے گزرتا ہے، کتنے جلدی گزرتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بھی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے، ابھی جمعہ گیا، جمعہ گیا، ابھی رمضان گیا، رمضان آنے والا ہے، ابھی ایک عید گئی، دوسری عید آنے والی ہے۔ کتنی جلدی سے زمانہ گزر رہا ہے۔ زمانہ تو اتنا ہی ہے، لیکن آدمی سمجھتا ویسے ہے کہ صاحب زمانہ بہت قریب ہو گیا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے کام چند منٹ میں ہو جائیں گے، چند گھنٹے میں ہو جائیں گے۔ پہلے اگر سفر کرنا ہو مدینے سے لے کے تبوک کو 8-9 دن سفر کرنا، جب چل کر تبوک کو پہنچتے، اب کیا حال ہے، مدینے سے بیٹھے ہوائی جہاز میں 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ مدینہ ہے، مکہ ہے، 4 دن لگتے سفر کرنے کے واسطے اونٹ پر بیٹھ کر، اب کیا حال ہے، چند منٹ میں آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ گئے جدہ، مکہ۔ کتنا آسان ہو گیا۔ پرانے زمانے میں ایک بستی کو جلانا، مارنا، جہاد کرنا، قتل کرنا کتنے دن لگتے تھے، اب تو ایسا ہوا کہ ایک بم گرا دیا پورا ہی ختم ہو گیا۔ کیا کیا ہو گیا، یہ تقارب الزمان۔ بہت بڑے بڑے کام جو بڑی مدت کے بعد ہوتے تھے، بڑی محنت کے بعد ہوتے تھے، بس قیامت آنے سے پہلے وہ کام جلدی جلدی ہونے لگیں گے۔ یہ مطلب بھی علماء نے لکھا ہے تقارب الزمان۔ آج دیکھ لیجئے ویسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے، رہا ہوگا صبح کا وقت، شام کا وقت۔ کہا اللہ کے پیارے رسول نے، میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے جیسے بارش کے قطرے گرتے نا، ویسے فتنے گرنے والے ہیں، گر رہے ہیں فتنے، آسمان سے فتنے آ رہے ہیں اور سارے لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے۔
ایک آزمائش۔ اب آدمی جب یہ سمجھا کہ صاحب زمانہ اتنا قریب ہو گیا کہ صاحب آج جمعہ گیا، بس آنے والا جمعہ، ابھی یاد پڑتا ہے چند دن پہلے ہم لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھ کے نکلے، پھر آج جمعے کا خطبہ سن رہے، جمعہ ہو رہے ہیں۔ اب کیا کرے گا آدمی؟ اچھا بھائی، زمانہ جب اتنا قریب ہو گیا ہے، ہماری عمر بھی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کے کچھ کام کر لینے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے کچھ کام کر لینے چاہیے۔ آزمائش ہو گئی اللہ کی طرف سے، زمانہ جلدی جلدی گزر رہا ہے، تو لہٰذا آدمی عقل مند ہوگا تو اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، دین کی باتیں معلوم کرنے میں وقت لگائے گا۔ جو آدمی اس کو نہیں سوچے گا وہ کیا کرے گا؟ بھئی اتنے جلدی جلدی ٹائم گزرتا ہے، جلدی کما لینا، جلدی مالدار بن جانا، جتنا ہو سکے کچھ بھی ہو۔ سب دھوکہ دیتے، میں دھوکہ نہیں دیا تو کیسا؟ سب جھوٹ بول کر بیپار کرتے، میں جھوٹ نہیں بولا تو کیا؟ جلدی مالدار بن جانا۔ سوچنے والے دیکھیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی، اس کو تم کیسے استعمال کرتے ہو؟ کیا تم اس کو غلط کاموں میں ان چھوٹے سے وقت کو استعمال کرتے ہو کہ نہیں اس وقت کو غنیمت جان کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہو؟ دیکھیے یہ آزمائش ہے، زمانے کا اتنے جلدی گزرنا یا زمانے کے اتنے بڑے حادثات ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کسی زمانے میں ایسا تھا کہ مالدار لوگ حج کو جانے کے لیے 3 مہینے لگتے تھے جانے میں آنے میں۔ ہمارے بچپن میں سب ایسے ہی تھا، رو دھو کے بھیجتے تھے، پانی کے جہاز سے جاتے تھے، جاتے وقت صحت مند ہوتے، آتے وقت بیمار پڑ کے آتے تھے، سب ہوتا تھا۔ سمندر کا سفر راس نہیں آتا، مکے میں جا کے بہت ساری پریشانیاں ہوتی تھیں۔ تو مالداروں میں سے بہت سارے لوگ بھائی 3 مہینہ میں بیپار کر چھوڑ کے کیسے رہوں بھائی، یہاں بیوی بچے ہیں، گھر ہے، فلاں ہے، کیسے بھائی 3 مہینے؟ وہ ایک زمانہ تھا۔ اب کیا ہوا بھائی؟ پہنچے مدراسے سے نکلے 6 گھنٹے میں پہنچ گئے جدے کو، پھر وہاں سمجھ پہ 3 دن میں حج پورا ہو گیا۔ اس ہفتے جمعے کو گئے، دوسرے جمعے کو کیا بھائی؟ ہاں بھائی الحمدللہ حج بھی کر لیا اور صاحب فلاں پورا کر کے چلا آیا۔ دیکھیے 3 مہینہ 1 ہفتے میں گزر گیا۔ اب یہ سب کیا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب بھی آدمی یہی سمجھتا ہے کیا اتنا زمانہ لگتا بھی حج کرنے، کون جائے گا، کیا کرے گا، کیسے چھوڑیں گے؟ اچھا چلو اللہ نے تم کو یہ سہولت دی نا، بس بیٹھے اڑے اور جا کے 3 دن میں حج کر کے چلے آئے۔ کتنی آسانیاں کر دی اللہ نے۔ یہ زمانے کا قریب ہونا، زمانے کا مختصر ہونا بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون آدمی اچھے کام کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک امتحان یہ بھی رکھا ہے۔ لہٰذا پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا کے پیچھے اتنے پڑ گئے، اتنے لگ گئے، اب آخرت تو بھول ہی جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی۔ کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے پیارے رسول نصیحت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صاحب ارے بچہ اس کو کیا نصیحت کرے میں، نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت کرتے اور سب بڑے لوگوں کو بھی نصیحت کرتے۔ ماشاء اللہ کتنے بچے آپ کی باتوں کو دیکھ کر اس کو اپنا لیے، مثالیں بہت ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے کیا کہا؟ عبداللہ بن عمر زندگی کیسے گزارنا معلوم، یہ نہیں سمجھنا کہ آ گئے بھائی دنیا میں 60-70 سال تو زندہ رہنا ہی ہے، بیپار کرو، شادی کرو، بچے جنو، گھر بناؤ، آستی چھوڑو، بینک بیلنس، یہ سب دنیا والے سوچتے ہیں۔ ایک مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی چند دن رہ کر چلے جانا ہے، جتنے نیک کام ہوتے ہیں وہ سب کریں، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، شادی، یہ مطلب نہیں۔ یعنی ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد آخرت، وہ آخرت کو پہنچنے کے لیے کیا کیا سب ضروری وہ سب تو اپنانا ہی ہے نا۔ کن فی الدنیا، زندگی ایسے گزارو کانا کا غریب، جیسے تم
اجنبی ہو، باہر بستی کے کوئی آدمی آ کر یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں نہ کون آئے کیا ہوا، بس نماز بھی چلے گئے۔ ویسا رہو، دوست زیادہ بناؤ گے دنیا میں، یہ صبح کا دوست ہو، شام کا دوست ہو، فلاں کا دوست، اتنا دوست، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے۔ کم سے کم لوگوں سے تعلق رہے گا تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق ہو جاتا۔ جب بھی ٹائم ملا پھر اللہ سے بات کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے بات کریں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ٹائم ملتا فوراً کیا کرتا ہے، یہ اس ٹائم کو خرچ کرتا ہے عبادت میں۔ یہ زیادہ دوست بن گئے تو لوگوں سے زیادہ تعلق، اللہ سے تعلق کم، اللہ سے زیادہ تعلق ہو گیا، لوگوں سے تعلق کم۔ کس لیے تعلق ہے دنیا میں لوگوں سے؟ ماں ہیں، باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، دین کے کام کرنے والے لوگ، ان سب کے لیے ٹائم ان سب کے ساتھ رہتا ہے۔ بیکار بیٹھ کے بات کرنے والے، اللہ بیکار وقت گزارنے والے کتنے لوگ ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں کس کے گھر کو جائیں، کس سے ملیں، کہاں بیٹھیں، کون سی مجلس میں کیا بات ہوتی ہے، کہاں سیاست بات کرتے ہیں، کہاں پارٹی کی بات کرتے ہیں، پورا ٹائم چلے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کہ بعض لوگ جو سیاست میں چلے جاتے ہیں نا، برباد ٹائم، الیکشن آنے کے لیے 1 سال ہوگا، ابھی سے سب کون سا بینر بنانا، کہاں لگانا، کیا کرنا، کسے پکڑنا، کیا کرنا، پورا ٹائم اسی میں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کدھر ہے۔ ویسے ہی جلسے جلوس کرنے والوں کا بھی ٹائم بہت چلے جاتا۔ کیا کرنا، وہ اسٹیج کو کیسے رہنا، کرسی کیسے رہنا، بینر کیسے لگانا، صاحب وہ پھر کیا کہتے ہیں اس کو، لائٹنگ کیسے رہنا، اور صاحب وہ ویڈیو کوریج کا اس سے کیا کرنا، کس سے بات، ہر کتنا ٹائم نکالتے جی، کتنا ٹائم دیتے، کیا لوگوں کو اتنا فائدہ ہوتا؟ تم اتنا پیسہ خرچ کرتے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آدمی وقت کو سوچ کے ایک ٹائم کو، ایک منٹ کو سوچتا ہے کہ اللہ میں کیا کام کروں، اس کو آخرت کے واسطے کیسے خرچ کروں۔ ایسے ہونا چاہیے نا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آدمی کیا کرتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں ایسے پھنس جاتا ہے، دوست زیادہ اور اللہ بھول جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا سے غفلت آدمی کو 4 چیزوں سے ہو جاتی ہے، یعنی آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے 4 چیزوں سے، یعنی اللہ کو بھول جاتا، آخرت کو بھول جاتا۔ ان میں سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کثرت الاکل، کھانے والا آدمی کھاتا کس لیے ہے؟ کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھانا چاہیے نا، ہونا چاہیے کھانا۔ لیکن یہ آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے، پیٹ میں جگہ نہ بھی ہو، ٹھوس کر کھا کر کچھ پیتا ہے اس کو نیچے ڈھکلنے کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے جی؟ کھانا کے لیے ایسا ہے کیا؟ شریعت میں تو ایسے نہیں نہ ہے، کبھی کسی دن کھا لیا خیر، چلو بھائی، اس کا کام ہی یہی ہے، کھانا پینا اور اس کو اتارنا زبردستی۔ شاہ جی کہا کہ صاحب زیادہ کھانا یہ حیوانوں کی علامت ہے، زیادہ کھانا اللہ کو بھولنا اور سونا۔ ایک تو یہ کہا انہوں نے زیادہ کھانے والے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں۔ تھوڑی مثال ایسی بھی سمجھ لیجئے نا، رمضان میں کھا پی کے اللہ کو بھول جاتے بھائی۔ رمضان مہینہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، جب تک بھوکے رہتے اللہ یاد آتے رہتا، افطار کے بعد نہیں، بلکہ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہی کہیں سے خوشبو آئی، فلاں آیا، یہ ہوا، وہ تلے، یہ فلاں، کھانے میں لے کے اللہ کو بھول جاتے۔ اللہ، یہی نا انسان کا کام ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ تراویح بھی پڑھنے نہیں ہوتا، جماعت میں بھی پڑھنا ہوتا، بیان میں بیٹھنے بھی نہیں ہوتا۔ کہاں کہ صاحب اللہ کو بھلانے والی چیزیں 4 ہیں، یاد رکھو، محتاط رہو، سب آزمائش، دولت دیا، پیسہ دیا، سہولت دیا، کھاؤ 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 کھاؤ، جانوروں کی طرح کھاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا فرمایا کثرت النوم، سونا، زیادہ سونے سے بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، سونا سونا سونا،
کتنا سوتا انسان؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی کو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک عملی اوڑھنے والے، رات میں عبادت کے لیے تم اللہ کے لیے جاگو۔ کتنا جاگنا؟ تھوڑی دیر سو، زیادہ دیر اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 6 گھنٹہ عبادت کرو، 3 گھنٹہ سو۔ اللہ نے بعد میں آسان کر دیا، نہیں تھوڑی تہجد پڑھے تو بس۔ سونے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمیں کہتا نا، ہمیشہ جمعے میں آتے ہیں، سونے کی جگہ تلاش کرتے ہیں، کہاں بیٹھے نیند آئے گی، دیوار کا سہارا چاہیے۔ کیا اللہ کو یاد رکھے گا؟ یہ آتا ہے سونے کے لیے، جمعہ کا دن آتا ہے، خوب نہا دھو کے آ کے خراٹے مار کے بھی سوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سونا زیادہ یہ بھی اللہ کی یاد کو بھلا دینے والی مصیبت ہے، نہیں زیادہ سونا چاہیے۔ صاحب ایسے سوتے تھے کیا؟ بڑے بڑے لوگ دنیا میں جو عالم بھی بنے یا سائنسدان بنے، فلاں بنا فلاں، ایسے سوتے تھے کیا 6 گھنٹہ بھی 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ؟ نہیں نا جی۔ کم سونے سے آدمی بیمار نہیں پڑتا، زیادہ سونے سے بیمار پڑتا۔ کم کھانے سے آدمی بیمار نہیں پڑتا، زیادہ کھانے سے آدمی بیمار پڑتا۔ 2 باتیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی، آزمائشیں اللہ کی۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کثرت الکلام، لوگوں سے بات کرتے رہنا، ٹر 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 بولتے رہنا، بولو کم سنو زیادہ۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے دیکھو جی اللہ 2 کان دیا 1 منہ دیا، 1 زبان نا، منہ بولو نا، 1 منہ دیا 2 کان دیا، زیادہ سنو کم بولو، 4 آدمی سے سنو اس کے بعد بولو۔ اب یہ آدمی 2 زبان سے بولتا، 1 کان سے سنتا، بولتے رہتا، کون ملے گا کہاں ملے گا، پوچھنا پوچھنا پوچھنا، بات کرنا نہیں جی، زیادہ بات نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے، اور اس کے متعلق بھی لوگوں نے کہا بھئی اس زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے زبان رکھی، اس کے بعد 32 گیٹ رکھے، پورے دانت، اس کو کھولنے کے لیے اتنے دروازے کھولے تو بات کر سکتے، نہیں تو نہیں۔ دانت اگر پیس کے کوئی بات کرنا چاہے ہو کیا کہا، یہ پورے دروازے، اتنے دروازے کھولے ہو تو زبان بات کرے۔ اس کا مطلب اتنا احتیاط کرنا، کثرت الکلام۔ اب جب دنیا والوں سے بات کرنے سے اتنا مزہ ملتا ہے، اللہ سے کیا بات کرے گا؟ قرآن جب پڑھتا ہے، نماز جب پڑھتا ہے، اللہ سے بات کرتے رہتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ سے ہم کلام۔ زیادہ بولنا بھی شریعت کے اندر پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں الثرثارون المتفیہقون، ٹرانے والے، جبڑے پھاڑ پھاڑ کر بات کرنے والے، یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کچھ لڑائی ہو جائے، کچھ معمولی ہو جائے، کھڑے ہو کر بات کرے گا، تقریر کرے گا، ممبر پر ذرا جمعہ خطبہ، وہ سب کچھ نہیں، لڑنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ شدید وعید بتائی گئی ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ٹراتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، موقع کب ملے گا، خاموشی نہیں۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے کہ آدمی زبان کھولے گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات بری بات کچھ بھی بولے گا۔ زیادہ تر آدمی بری بات بولتا ہے یا بری بات کہتا ہے، بہت کم لوگ اچھی بات بولتے ہیں۔ بری بات بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا دیکھیں کیا جی کتنی مستی اسے، میں آیا سلام کیے بغیر گیا، سلام کیے بغیر گیا، ٹھیک ہے صاحب اس کو گناہ۔ اب یہ بولے نا آپ کو 4-5 حصہ گناہ نا، منہ جب بھی کھولو گے ایک مصیبت آتی ہے۔ اسی لیے بولتے کم لوگ، اہل اللہ، اللہ والے لوگ سنتے زیادہ۔ 3 باتیں انہوں نے فرمائی، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا اور زیادہ بولنا، اور چوتھا انہوں نے کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، زیادہ دوستوں کو بنانا، کثرت الصحبتی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی تلاش کرتے والے، کیسے تلاش کرتے ہیں صحبت کو؟
چائے پینے والے کو تلاش کرے گا، کبھی میں پلا دوں کبھی وہ پلا دے۔ بیڑی پینے والے کو تلاش کرے گا، صاحب میرے پاس ماچس نہیں ہے، اس کے پاس بیڑی ہے، چلو جی ہم دونوں کا، کیا جی مصیبت، ہر آدمی ویسی، یہ کیوں؟ سب آخرت کو بھولنے کا نتیجہ۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ سب کام کرتے ہو تم۔ کثرت صحبہ، بے حساب دوست، کتنے دوست ہیں جی؟ اتنے دوست ہیں ہمارے، اور اس کے بری اس کو پتہ نہیں کچھ اخبار میں آتا ہے کیا پین فرینڈ وغیرہ، وہ لوگ شوق اس کو۔ دنیا کتنی بڑی آزمائش ہے، کیسا باتیں ہوئے چلے جاتا ہے۔ اللہ کو جب یاد کر لیتا ہے آدمی تو سب الرٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اس کے عبادت کے واسطے، کھائے پیے سوئے، بیوی بچے ماں باپ سب سے ملے جلے، بات کیے، نہائے دھوئے، سب کرنے کے بعد جو ٹائم ملا اب اللہ کو دینا نا، وہ ٹائم یہ نہ کر کے آدمی لوگوں کو اللہ کا ٹائم سب اٹھا کے دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس زندگی کو ہمارے لیے ایک آزمائش بنا کے رکھا ہے۔ ایک مومن تو یہی سوچتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، یا اللہ اس کا امتحان دینا ہوگا نا قیامت میں، یہ جو میں کام کرتا ہوں، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں نا کہ عمر کا حساب ہوگا، یہ عمر میں اتنا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں ویسٹ کیا نا، کیسے ہوگا کیا ہوگا، آدمی یہ سوچتا ہے۔ تو دیکھو زمانہ قریب ہو جائے گا، اس زمانے کو کیسے استعمال کرنا کہ زندگی مختصر ہوتے جاتی ہے ہمارے حساب سے، تو جلدی جلدی جہاں تک ہو سکے پہ قرآن پڑھ لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ دینا سیکھیں، کچھ کرنا سیکھیں دین کے کاموں میں۔ دنیا کا آدمی تو یہ سمجھتا بھائی کو بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، میں کیوں پیچھے رہوں، خوب کماؤں، خوب کروں، کیا کروں دنیا کے واسطے۔ زمانہ قریب ہوا تو ہمارے لیے ایک آزمائش، کوشش کریں گے کہ اور بھی کچھ آزمائشیں جو ہماری زندگی میں ہیں ان کو آپ کے سامنے واضح کریں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آ گئی جی قیامت، اللہ آ گئی بولتے، آنے والی ہے قرآن میں اسی، یعنی اتنا یقین سمجھو کہ بس آ ہی گئی، تو لہٰذا اس کے لیے تیاری کرو نا۔ تو ہم کو تیاری کرنی چاہیے آخرت کی۔ ہمارے آزمائش زندگی پوری آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، چند باتیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ بتائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آزمائشوں میں کھرا اترنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر آزمائشیں جو آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے، اگر آزمائش آ گئے تو ہمارے دین کی حفاظت اللہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأكبر۔